آپ سے پہلے اعلان سماعت فرمائیں کہ اگلے ہفتے کے دن 20 مئی بوقت 5 بجے جامعہ ہارونیہ اسلامک سینٹر روشٹل میں عرس مشائخ آستانہ عالیہ بگھار شریف انعقاد پذیر ہوگا، اس کی صدارت اور خصوصی خطاب جس میں حضور مفکر ملت اسلامیہ حضور مرشد کریم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر لطیف سعید الرحمن مدد العالی کا ہوگا۔ آپ کلمہ طیبہ کی گونج میں حضور قبلہ عالم تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے میں مستفیض فرماتے ہیں۔ لا الہ الا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے محبوب مکرم کے فرزند ارجمند حضرت پیر محمد نور العارفین مدد اللہ العالی اور میرے انتہائی مخلص اور محترم لائق صد عزت و احترام حضرت مولانا سید ظفر اللہ شاہ صاحب، برادران طریقت، حضرت پیر صاحب کے ارشادات اور حضرت شاہ صاحب محترم کی مختصر مگر جامع گفتگو کے بعد کوئی اضافہ ممکن نہیں۔ آج کی مجلس کی مناسبت سے جتنی بھی یہاں پہ تقاریر ہوئیں وہ بڑی فکر انگیز تھیں اور ہم سب کو دعوت فکر و عمل دے رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں جس گرداب بلا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو کسی فکری اور روحانی رہنما کی ضرورت ہے۔ آج دولت ایمان پر کسی مضبوط پہرے دار کی ضرورت ہے، اور میں یہ بھی یقین محکم رکھتا ہوں کہ جس کو کوئی مرشد کامل مل جاتا ہے
جس کو کوئی کامل رہنما مل جاتا ہے وہ برسوں کا سفر مہینوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، لمحوں میں طے کر لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ میں اپنی اس بات کی ابلاغ کے لیے حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان اشعار کا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ دم عارف نسیم صبح و دم ہے۔ اقبال کہتا ہے دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے، اور اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت پیر صاحب نے ذکر کے حوالے سے جو انتہائی دل نشیں گفتگو فرمائی، اور پھر جس انداز سے انہوں نے ذکر کرا کے آج سے 15 سال 20 سال پیچھے لے گئے، اور میرے محبوب مکرم حضرت پیر علاء الدین صدیقی خداوند قدوس ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کی وہ محبوبانہ آواز سماعتوں کے ساتھ ٹکرانے لگی۔ وہ کیا دور تھا پیر صاحب، وہ کیا لمحے تھے، اور پھر وہ کیا یادیں ہیں، اب بس یادیں ہی یادیں ہیں۔ میں کوئی غزل کا شعر عام طور پر نہیں پڑھتا، لیکن اس حوالے سے اچانک میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ابن انشا نے جو کہا تھا نا، درست کہا تھا کہ ملکو ڈھونڈو گے ہمیں، ملکو ڈھونڈو گے ہمیں، ملنے کے نہیں نایاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بغار شریف۔ حضرت پیر صاحب نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح پاکستان اور پھر پاکستان سے برطانیہ اور پھر برطانیہ سے آپ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے مغرب میں نکلے اور پورے عالم میں لا الہ الا اللہ کی ایک گونج پیدا کر دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آج اسی لا الہ الا اللہ کی گونج کی ضرورت ہے، بے شک، سبحان اللہ، اسی صدا کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت عرض کرتا اپنی سوچ اور سمجھ کی ایک لب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس ذکر کی مستیوں میں اور اس ذکر میں انسان کھو جائے تو یقین کیجئے وہ فرش پہ بیٹھ کے پھر عرش کے مزے لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ یہ ایک ایسی خوشبو ہے، یہ ایک اتنی مستانہ وار خوشبو ہے کہ یقین کیجئے یہ دنیا کی ساری خوشبوئیں اس کے سامنے پھر ایک نظر آتی ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک مشہور زبانہ ربائی نوکے زبان ہے، جو انہوں نے فرمایا، سچ فرمایا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے بھی دلائی۔ مرشد کا تو کام ہے کہ وہ دنیا کے ہر
بت کے سامنے سے، خواہشات کے بتوں سے لے کر دنیا میں سجے ہوئے بے شمار بتوں کے سامنے سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے آتا ہے، اور وہ زمزمہ سرا ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے یقیناً غور فرمایا کہ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ صرف دو کلمے نہیں ہیں، آپ طاغوت کی ہر طاقت کو اس وقت چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے نہیں، میں ایک خدائے لم یزل کے سامنے جھکوں۔ آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہاری بات پر سر جھکانے والا نہیں، میں تو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، آستانہ عالیہ بغار شریف، آستانہ عالیہ نیریہ شریف۔ الف لا چبے دی بوٹی مرشد من میرے بیچ لائی ہوں، نفی اسباب دا پانی ملیو۔ یہ نقش بندیوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ آپ کسی شیخ طریقت کے پاس جاتے ہیں، اس کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، تو وہ پہلا سبق جو آپ کو پڑھاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، کوئی نہیں ہے مگر ایک ہے، کوئی مسجود نہیں ہے مگر ایک ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر ایک ہے، کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں ہے مگر ایک ہے، کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے مگر ایک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا فرمایا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے؟ الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے بچ لائی ہو، نفی اسباب تا پانی ملیو، ہر رگے ہر جائی ہو۔ ڈاکٹر طبیب انسان کی نسوں میں خون کو دوڑتا ہوا دیکھتا ہے، لیکن طبیب روحانی خون کو نہیں، اپنے طالب کی ہر رگ میں لا الہ الا اللہ کو دوڑتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوستو، میں بھی گلاب کو سونگتا، آپ بھی گلاب کو سونگتے، مجھے بھی چنبیلی کی خوشبو آتی ہے، آپ کو بھی چنبیلی کی خوشبو آتی ہے، لیکن ذاکر جو ذکر کی خوشبو سونگتا ہے وہ نہ گلاب میں ہے نہ چنبیلی۔ اندر بوٹی مشک مچائی، اندر بوٹی مشک مچائی، جان لباں پر آئی، اندر بوٹی مشک مچائی، جان لباں پر آئی۔ کیا ہے اگلا مثلا چاہیے؟ جیوے مرشد کامل، جیوے مرشد کامل۔ مرشد کے در پہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں مرشد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں؟ کیوں وہ سارے رشتوں پر بھاری رشتہ مرشد کے ساتھ تعلق کا رشتہ ہے؟ جیوے مرشد کامل بارو، جے اے بوٹی لائی ہو۔ حضرات، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے نیر تاباں ہیں حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آستانہ عالیہ موسیٰ شریف سے۔ میں نے فوائد عثمانی میں حضرت جی پڑھا کہ آپ کا ایک باورچی تھا، اس کی نزا کی کیفیت تھی،
خلفاء اس کے پاس کھڑے تھے. ایک خلیفہ تیز قدموں کے ساتھ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور، آپ کے تندور پر روٹیاں پکانے والا، آپ کے غلاموں کی خدمت کرنے والا، وہ ساری زندگی اس خانقاہ کی خدمت کرنے والا آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے سرانے کھڑے ہوئے. کیا جی، عجیب مکالمہ ہے، مختصر ترین مکالمہ ہے، لیکن اس نسبت کے اظہار کے لیے اور مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے اسباب کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں وہ مختصر ترین مکالمہ اگر ذہن میں آ جائے تو سارے عقدے کھل جاتے ہیں. آپ اس کے سرانے کھڑے ہوئے حضرت جی، اور فرمایا اپنی زبان، وہاں کی سرائیکی زبان، فرمایا سنگیا مشکل وقت تھی، ہوش کری. سنگیا مشکل وقت تھی، ہوش کری. وہ سنگی بھی تو خواجہ سراج الدین تھا. اس نے روٹیاں بھی تو موسیٰ زئی شریف کی پکائی تھی. اس نے ہلکی سی آنکھ کھولی، اپنے مرشد کے چہرے کی طرف دیکھا اور پکار کے کہا، حضور میڈا وقت نہیں، یہ تیڑا وقت. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ بغار شریف زندہ باد. مرشد میڈا وقت نہیں، یہ تیڑا وقت ہے. وہاں موجود خلفاء کہتے ہیں، وہاں پہ موجود خلفاء کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نظر اس کے سر سے لے کے پاؤں تک ڈالی، دوسری نظر پاؤں سے لے کے سر تک ڈالی. کہتے ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے کہ اس باورچی کے جسم کے بال بال سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ہے وہ تعلق، یہ ہے وہ نسبت جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف نے خاک چھائی. بغداد شریف سے موسیٰ زئی شریف کا فاصلہ کم و بیش پیدل مسافت جو ہے وہ 350 میل، 350 میل. اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ہمارے جد امجد حضرت خواجہ محمد ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سارا سفر پیدل کرتے رہے. کہیں رستے میں کوئی بیل گاڑی، کوئی اونٹ گاڑی مل گئی ہوگی، لیکن اس وقت سفر کی یہ سہولتیں نہیں تھیں. اور آپ نے اپنے دنوں کو تقسیم کیا ہوا تھا. 10 دن گھر میں رہتے تھے، 10 دن سفر میں رہتے تھے اور 10 دن مرشد خانے میں رہتے تھے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور میں وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو غالباً ان حضرات کی گفتگو کا حاصل ہے. حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ جب موسیٰ زئی میں قیام پذیر تھے، سارے درویشوں نے جو اس وقت کے جید علماء تھے اپنے اپنے ذمہ کوئی نوکری لگا رکھی تھی. آپ نے اپنے ذمہ یہ لے رکھا تھا کہ آپ رات کو لکڑیاں چین کر پانی گرم کر کے اپنے مرشد کے سحری کے وضو کے لیے پیش فرمایا کر. ایک دن پانی گرم کیا، کوزے میں بھرا، مرشد خانے کے دروازے میں پہنچے تو دروازہ بند ہو چکا تھا. آپ نے سوچا کٹکٹانا تو بے ادبی، پانی رکھ کے چلا گیا تو ٹھنڈا ہو جائے گا. اپنے کمبل میں لپیٹ کے وہیں دروازے پہ بیٹھ گئے. وہیں دروازے پہ بیٹھ گئے. کوئی سحری کا وقت تھا کہ حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ضرورت کے لیے باہر آئی. دیکھا ایک درویش دروازے پہ بیٹھا ہے، سخت سردی ہے، شدت کی سردی پڑ رہی ہے اور درویش دروازے پہ بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا کہ کون ہو؟
عرض کی اماں جی میں عبد الرحمان، کیونکہ وہاں رہتے تھے سبھی پہچانتے ہیں. کہا بیٹا اس بلا کی شدت کی سردی میں یہاں باہر کیوں بیٹھے ہو؟ اماں جی حضرت کے لیے وضو کا پانی لے کے بیٹھا ہوں، گرم رکھنے کے لیے اپنے کمبل میں لپیٹ کے بیٹھا ہوں کہیں ٹھنڈا نہ ہو جائے. ماں تھی نا جوش میں آ گئی. حضرت خواجہ سراج الدین کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ جب کھلا تو خواجہ سراج الدین نے آگے اپنی ماں کو دیکھا. والدہ کھڑی. اماں جی آپ اس وقت یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ فرمایا بیٹا سراج الدین اگر تیرے پاس کچھ ہے نا تو اس میرے بیٹے عبد الرحمان کو ابھی دو، ابھی دو، اسی وقت دو. یہ تمہاری ماں کا تمہیں حکم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ سراج الدین نے فرمایا مولانا باوضو ہو؟ میں نے کہا حضرت وضو سے. فرمایا پھر اندر آ جاؤ. اللہ اکبر سبحان اللہ. میں اندر گیا. فرمایا مراقب ہو جاتا. واہ میں مراقب ہوا. فرماتے ہیں وہ رات تھی کہ ولایت صغرا بھی ملی، ولایت کبریٰ بھی ملی. سبحان اللہ. اور صبح آپ نے میری دستار بندی فرما کے فرمایا بیٹا اب آپ میری طرف سے فارغ ہیں. میں غالب کی نشست پہ جا کے بیٹھ گیا. دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشائے مانی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے یسر شبانی سے کلیمی دو قدم. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر ہیں جن کی تفسیر مظہری ہے. انہوں نے اپنی تفسیر کی نسبت اپنے مرشد کی طرف کی ہے، تفسیر مظہری. اور دیکھیے ایک ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پیر ہو تو ایسا ہو، پھر مرید ہو تو ایسا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کے سامنے پیش ہوا اور رب نے مجھ سے پوچھا کہ بوڑھے میری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو میں قاضی ثناء اللہ کو پیش کروں. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ ہے پیر اور یہ ہے مرید. مرید. سبحان اللہ. کاش ہر مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو جائے کہ شیخ فخر کے ساتھ کہے کہ یہ میری تربیت کا شاہکار ہے. سبحان اللہ. اور میں کل خدا کے سامنے اس کو تحفے کے طور پر پیش کروں گا. سبحان اللہ. پھر مزہ آتا ہے. ایک روز مرزا صاحب بیمار تھے اور کسی طبیب کے پاس لے جانے کے لیے ان کو ایک ڈولی میں بٹھا کے، اس وقت اور کوئی چیز تو میسر نہیں تھی، ڈولی میں بٹھا کے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. نیچے قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی چل رہے تھے. رستے میں گئے تو دیکھا ایک جگہ کچھ ہجوم ہے، بہت سے لوگ اکٹھے ہیں. حضرت مرزا صاحب نے اوپر سے ڈولی کا پردہ سرکایا اور فرمایا قاضی کوئی جعلی پیر دیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کو لوٹنے والے، تو اس ہجوم میں دیکھو بیٹھے ہوئے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ عامل ہیں، لوگوں کا فکری استحصال کر رہے، لوگوں کو پاگل بنا رہے. یہ فرمایا، پردہ بند کیا اور وہاں سے چلے گئے. جب منزل پہ پہنچے تو قاضی صاحب غائب تھے، قاضی صاحب موجود نہیں تھے. آپ نے بیٹھ کے دیکھا باقی تمام حضرات تو موجود ہیں، قاضی صاحب موجود نہیں. فرمایا ثناء اللہ کدھر ہے؟ دوستوں نے کہا حضور وہاں وہ جو جعلی پیر آپ نے دکھائے تھے وہاں تک تو نظر آئے، پھر اس کے بعد نظر نہیں آئے، یہی غائب ہو گئے. ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ حضرت نے دیکھا سامنے سے قاضی صاحب آ رہے
اور پیچھے پیچھے وہ دونوں جعلی پیر بھی آ رہے ہیں، کیا وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا قاضی کدھر رہ گئے تھے؟ عرض کیا کہ ذرا سنیے اور دل میں بٹھائیے، کدھر رہ گئے تھے؟ نے کہا حضور جب آپ نے ان جعلی پیروں کی طرف اشارہ کیا، نظر اٹھا کے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جعلی ہے، میرے شیخ کی نظر پڑی ہے، اگرچہ جلال کی پڑی ہے، پڑی تو ہے نا، اب ان کو جعلی نہیں لینا، اب ان کو جعلی نہیں لینا چاہیے۔ حضور آپ آگے ہو گئے، میں وہیں بیٹھ گیا اور ان کی طرف نسبت القاء کرنی شروع کی، ان کے دل کی طرف متوجہ ہو گیا، ان کے قلب و نظر کے زاویے بدل گئے، یہ چیخیں مارتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ حضور وہاں سے اٹھا کے آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں، اب آگے آپ جانے یا آپ کا کام جانے۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیبائے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا؟ امام صاحب کدھر ہے؟ 2-3 منٹ اجازت ہے؟ بس صرف آخری بات عرض کروں۔ ایک اور بات ذہن میں آئی، وہ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک حکیم غلام حسین صاحب تھے جی، بازار قلعہ میں ان کا دعاخانہ ہوتا تھا، رحمانیہ دعاخانہ۔ یہ حکیم اجمل خان کے مخصوص شاگردوں میں سے، یہ فرسٹ ہینڈ روایت ہے، یہ میں نے اپنے کانوں سے ان سے سنی۔ فرمانے لگے انڈیا سے ہجرت کر کے ہم یہاں پہ آئے، مرشد کی تلاش تھی، مرشد تلاش کرنا چاہیے۔ جسمانی علاج کے لیے ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو کتنا تلاش کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کے ہم سہولت پسند ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگے مرشد کی تلاش تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کدھر جاؤں۔ کہتے ہیں ایک دن پنڈی کی مرکزی جامع مسجد میں جمعہ پڑھ کے میں باہر نکلا، اس پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے لیکن وقت نہیں۔ مسجد سے میں باہر نکلا تو بنی کی طرف سے، جو پنڈی کو جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، بنی کی طرف سے ایک مجذوب آ رہا۔ ہر ننگ دڑنگ مجذوب نہیں ہوتا، لیکن مجذوب جو ہوتا ہے پھر وہ مجذوب ہی ہوتا ہے، پھر وہ بادشاہوں کو للکارا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ فرماتے ہیں ادھر سے آ رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہا فقیر پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف۔ کہنے لگے وہاں حکیم نتھو خان بیٹھا کرتا تھا، میں اس کی دکان پہ جایا کرتا تھا۔ وہاں میں نے دوستوں سے پوچھا یہ مجذوب مجھے یہ کہہ کے چلا گیا ہے میں پہاڑ میں کدھر جاؤں؟ اس وقت حضرت بابا قاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولوی آپ حیات تھے، اور اس وقت وہ آپ ماشاءاللہ نقشبندی فیض کو جاری ساری کیے ہوئے تھے، چشمہ بہ رہا تھا۔ ماتے میں وہاں پہنچ گیا، 1 ہفتہ مقیم رہا، میں نے دیکھا فیض کا ایک دریا بہ رہا ہے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس دریا میں میرا حصہ نہیں ہے۔ میں اجازت لے کے واپس آ گیا، لیکن اب ذہن میں کہ وہ تو اتفاق تھا، وہ مجذوب آیا مجھے راہ دکھا کے چلا گیا۔ روز روز تو راہ دکھانے کے لیے اللہ کوئی مجذوب نہیں بھیجے گا۔ فرماتے میں نے دوسرا جمعہ پڑھا، باہر نکلا، میں نے بنی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا ادھر سے آ رہا ہے۔
وہی مجذوب آ رہا ہے. اب اس میں بڑی تبصرے کی ضرورت ہے, بڑی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. کہتے ہیں وہ میں نے دیکھا ادھر سے آ رہا ہے اور مجھے دیکھتے ہی کہا بیوقوف ادھر نہیں ادھر. یہ کہہ کے پھر چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ نبی کے علم غیب پہ باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان کیا اللہ کہ عقل کا ماتم ہی کرنا چاہیے. کہتے ہیں اب میں پھر پریشان ہو گیا کہ ادھر نہیں تو ادھر کدھر. کہتے ہیں پھر حکیم نتھو کی دکان پہ جا کے بیٹھا تو وہاں میں نے اس کو سارا قصہ سنانا شروع کیا. میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. وہاں ایک آدمی سودا سلف لے رہا, اس نے سنتے ہی کہا ہاں جی ہمارے علاقے میں ایک نقشبندی خانقاہ ہے, حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسجد پر جلوہ فکر ہے. میں نے کہا یار تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل میں سودا لے رہا ہوں, اکٹھے چلتے ہیں. میں گھر گیا, ایک تھیلی میں سامان رکھا, واپس آیا, اس کے ساتھ چل دیا. کوٹا پہنچے تو مغرب ہو چکی اور آگے کوئی گاڑی نہیں. وہ مجھے پیدل لے کے چل پڑا اور بگاش شریف مسجد میں پہنچا دیا. میں نے دیکھا وہاں درویش کوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں, طالب علم. عشاء کا وقت کافی دیر گزر چکا تھا. میں ان سے ملا, میں نے بتایا میں مہمان ہوں, پنڈی سے آیا ہوں. وہ لنگر کھانے میں گئے, میرے لیے تو ایک دو روٹیاں اور کوئی سالن لے کے آئے, مجھے دیا اور کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھیں. حضرت آپ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمانے کے لیے حجرے میں جا چکے ہیں, اب وہ آئیں گے فجر کی نماز کے بعد تو آپ مل لیجیے گا, ہم آپ کو بستر بچھا دیتے ہیں, آپ سو جائیں گے. انہوں نے بستر بچھایا. تھوڑی سی توجہ دیں گے تو بات آپ کو سمجھ آئے گی. بستر دیا, لیکن میں اس انتظار میں تھا کہ یہ طلبہ سو جائیں, میں حضرت کے حجرے پہ جاؤں. چین نہیں آ رہا. میں نے جو دیکھا انہوں نے بتیاں بند کی اور اپنے اپنے بستر میں گھسے تو میں آہستہ سے اٹھا اور حضرت کے حجرے پہ چلا گیا. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ اندر سے آواز آئی. کون؟ کہتے ہیں غیر شعوری طور پر میری زبان سے نکلا حضرت ایک سائل. آپ نے آ کے دروازہ کھولا, مجھے دیکھا, فرمایا اندر آؤ, تشریف رکھو, اور کوئی بات نہیں, کوئی واقفیت نہیں, پہلے کوئی تعلق نہیں, کوئی میل ملاپ نہیں. فرمایا سائل ہو؟ حضرت جی سائل ہو. کیا سوال ہے؟ میں نے پھر غیر شعوری طور پر, کوئی سوچا ہوا نہیں تھا, میں نے کہا حضرت میں قال اور حال میں فرق معلوم کرتا ہوں. اللہ اکبر. قال کیا ہوتا ہے اور حال کیا ہوتا ہے. ٹائم اور سپیس کے مسئلے پر لوگ ابھی تک جگڑ رہے ہیں. قال اور حال میں فرق معلوم کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا باوضو ہو؟ میں نے کہا حضرت باوضو. فرمایا گردن نیچی کرو, مراقب ہو جائے. آپ خود بھی مراقب ہو گئے. سامنے انگیٹھی جل رہی تھی, سردیوں کا موسم تھا. فرماتے ہیں کوئی چند لمحوں بعد میں نے محسوس کیا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے, اور آسمان سے ہوتا ہوا وہ میرے اندر داخل ہو رہا ہے, اور یوں ایک سرکل بن گیا, وہ یوں جا رہا ہے آ رہا ہے, اور میرے اندازے کے مطابق, یہ ذرا غور کیجئے گا, میرے اندازے کے مطابق ابھی کوئی 15 سے 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا صوفی صاحب. میں نے کہا جناب جاؤ باہر جا کے صبح کی اذان دو. میرے دل میں خیال آیا ابھی تو میں آ کے بیٹھا ہوں عشاء کے بعد, لیکن چونکہ پہلی ملاقات تھی, ادب تھا, احترام تھا, ایک پردہ تھا. میں نے کہا آپ نے فرمایا پتہ نہیں اس کیفیت میں ہے. باہر آیا تو فجر طلوع ہو چکی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے اذان سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ آئے, آپ نے نماز پڑھائی. صبح جب ناشتے کے لیے جا رہے تھے تو اپنی لاٹھی کی ٹیک لگا کے پیچھے مڑے, اور بھی لوگ کھڑے تھے, ان کی تو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن مجھے مخاطب فرمایا صوفی صاحب. میں نے کہا جناب.
قال اور حال میں کچھ فرق معلوم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں دم عارف نسیم میں. دم عارف نسیم میں صبح و دم ہے، اسی سے ریشائے مانی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے قدیمی 2 قدم ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے عزیزوں کو، عزیز سجاد کو، عزیز اخلاق کو، عزیز تنویر کو، ان کے والدین کو، حاجی محمد شریف صاحب کو، حاجی عبداللطیف صاحب کو، میرے عزیز منیر کو، اور پھر عزیز محمد طارق، ان کے والد حاجی غلام ربانی، حافظ امجد صاحب، ارشد صاحب، یہ ساری جماعت جو مل کر برطانیہ کے مختلف شہروں میں اپنے مرشد کی ایصال ثواب کے لیے مجالس کا انعقاد کرتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے سرفراز فرمائے، ان کو دینی اور دنیاوی طور پر سرخرو فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن تر فرمائے، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر تادیت قائم فرمائے. میں شکر گزار ہوں حضرت پیر صاحب کا، میں شکر گزار ہوں حضرت شاہ صاحب کا، میں انتہائی احسان مند ہوں مولانا نیاز احمد صدیقی صاحب کا، اور ان دیگر حضرت مفتی نذیر احمد صاحب اپنے اس ضعف کے باوجود دوستی نبھانے کے لیے تشریف لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم سے نوازے اور ہماری ان للہیت پر مبنی تعلقات کو قائم اور قائم فرمائے، یہاں بھی قائم رکھے، وہاں بھی قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.